बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, बात करेंगे महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक्सपेक्टेड था लेकिन इस हद तक नहीं कि पेट्रोल की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा किया जाएगा। और उससे पहले इमरान खान साहब का कहना है कि कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, कीमतें बढ़ जाना। और फिर 2018 के ट्वीट शेयर किए जा रहे हैं इमरान खान साहब के, जो कहते हैं कि टैक्सेस कम कीजिए, एकदम से पेट्रोल के अंदर महंगाई कर दी है। बड़ी शदीद उस वक्त की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। पेट्रोल जब महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट तमाम चीज़ों पर जो है वो आती है, इम्पैक्ट आता है। और इस इम्पैक्ट के बाद हम ये देखते हैं कि आप अगर किसी चीज़ का ताल्लुक नहीं है पेट्रोल के साथ, यानी आप सब्जी लेने भी जाते हैं तो वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग और आपकी ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये बढ़ गई है, इसलिए हमें लामहवाला चीज़ें महंगी की जाती नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इशू देखने में आया मौजूदा हुकूमत के अंदर, वो ये है कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ नहीं है या प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, जो माजी की हुकूमतों के अंदर अच्छे या बुरे तरीके से कुछ ना कुछ मैनेज करने में कामयाब होता था। आगे अब रमज़ान आ रहा है तो उसके अंदर इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर हमने देखा कि कुछ कोशिश की गई स्टार्ट के अंदर, लेकिन वो भी कोई ज़्यादा इतना देर पा चीज़ नहीं रही। इसके ऊपर हम बात करेंगे मोहसिन बेग साहब, उनकी गिरफ्तारी, उसके ऊपर हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या और क्या इसकी जो हैं वो लीगल टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अहमद जवाद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रहे हैं। अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। अहमद जवाद साहब, क्या कहेंगे पेट्रोल की कीमत में इतना इजाफा, क्या इतनी मजबूरी बन गई है कि अब सब कुछ हमने IMF के हाथों में दे दिया? आप अभी क्योंकि PTI से अलग होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए हैं, अंदर खाते चल क्या रहा है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। समझता हूं कि PTI के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी बड़ा खराब दिन था आज के दिन। एक तो पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा हुआ, और ये इजाफा पहले जो खबर आई प्राइम मिनिस्टर ने इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया। फिर हमें खबर ये आई कि बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस में कमी हो गई है, और उसके बाद हमने सुना कि पेट्रोलियम की प्राइसेस में 12 रुपए का इजाफा हो गया। तो ये इतना सस्पेंस और इतना कंट्राडिक्शन ये शायद ही किसी और हुकूमत में देखा गया हो। इसके बाद दूसरी खबर हमें आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरी वाक़े के हादसे की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। तो ये भी एक गवर्नेंस के ऊपर एक तमांचा है कि किस तरीके से एक पहले तो वाक़े के अंदर हुकूमत की जिम्मेदारी, और फिर उसके बाद जब वाक़या हो गया तो उसकी इंक्वायरी जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी लाहौर हाई कोर्ट ने गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। और उसके बाद तीसरा वाकया, वो भी गवर्नेंस के हवाले से हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो ये है कि मोहसिन बेग साहब को जो आज गिरफ्तार किया गया, चंद घंटों के अंदर सेशन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया और SHO के खिलाफ एक्शन लेने का भी हुक्म दे दिया। तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से ये इतने बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं कि ये हुकूमत इसका खुद ही जवाब दे सकती है। और लेकिन इसके साथ साथ ये भी अब एहसास हो चला है कि हुकूमत अब जो एक रूल ऑफ लॉ या जो एक कॉम्पिटेंस होती है उसके साथ अब शायद हुकूमत करने के काबिल नहीं रही, और हर गुजरता दिन जो है वो हुकूमत के इन्हीं कमजोरियों की निशानदेही कर रहा है। हर रोज हम कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आती है जिससे कि हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस या हुकूमत की बुरी फैसला साजी या उसकी टीम के हवाले से, तो ये एक अब तसलसल के साथ ये हो रहा है। और इसमें हमें खुश होने की बात तो नहीं है कोई, क्योंकि इससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। इससे हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है, इससे इस मुल्क में महंगाई पैदा हो रही है और आम आदमी जो है वो इसको सफर कर रहा है। तो ये सारे वाकयात जो हैं किसी तरह से भी हमारे लिए खुशकुन नहीं है, इसलिए कि ये PTI की हुकूमत में हो रहे हैं। हम सिर्फ इस हद तक कंसर्न है
کہ ایک حکومت پرفارم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. 3.5 سال کے بعد اس کے تمام نعرے، احتساب سے لے کے، کرپشن سے لے کے، گورننس سے لے کے، ریفارم سے لے کے، نظام کی تبدیلی سے لے کے، سب اس کے نعرے اور وعدے ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. اور عوام کے سامنے اب ایک پی ٹی آئی کا جو اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف سے عبدالصمد یعقوب صاحب نے جوائن کیا. عبدالصمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. سر، قیمتیں پھر بڑھا دیں آپ نے پیٹرول کی، امپیکٹ بہت بڑا آئے گا، مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی. اور یہ جو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن آ جانا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے سمری ریویژن کے لیے بھیجی تھی اور اس میں کچھ پرائز کم کر کے اس کو ایڈجسٹ کر کے گیا، اور جہاں پہ بینچ مارک کروڈ آئل جو ہے وہ $95 پہ پہنچ جائے اور آپ اسٹل یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم پرائسز نہ بڑھائیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے. اور احمد جواد صاحب ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں، اور کل تک اگر وہ بھی پارٹی میں ہوتے تو آج شاید اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے. اچھا جی، وہ تو مجبوری ہے، جو بھی ہوگا پارٹی میں ان کو وہ بات تو کرنی پڑے گی. دیکھیں، وہی بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کا میں بعد میں جواب دے دوں گا. جو صورتحال ہے، یہ پرائسز میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ پرائسز اور مہنگے ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے اگر تو یوکرین اور کو انویڈ کیا رشیا نے. اب انٹرنیشنل حالات جو ہے نا وہ اس طرح کے ہوئے ہیں کہ پرائسز آپ دیکھیں کہ رشین سپلائی جب ہالٹ ہوگی یا وہاں پہ جو اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو ہم تو چلو $12 بڑھا رہے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے گیس کی پرائسز یورپ میں جب یہ سپلائی ڈسٹرب ہوگی تو کہاں تک جا پہنچیں گی پرائسز. اچھا، یہ مسئلہ انرجی کا صرف عبدالصمد صاحب، جب یہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں قیمتیں بڑھتی تھیں تو اس وقت بھی ظاہر ہے ان کے پاس بھی کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی ریزن تھی، اس پہ کیوں نہیں مانتے تھے آپ اس وقت؟ یہ مطلب اس کو میں نہ تجربہ کاری کہوں کہ آپ جانتے نہیں تھے کہ کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت تو پیٹرول کا بڑے وہ جمع تفریق کر کے نکال کے دیے گئے کہ جناب ہم اتنا پیٹرول جو ہے وہ اتنے لیٹر کا ہونا چاہیے، تو اس کو کیا نام دیا جائے سر؟ دیکھیں، اگر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ڈیفینیٹلی اپوزیشن کا کام جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے. اگر میں ابھی آج اپوزیشن میں ہوتا تو میں پرائس ہائکس کے اوپر احتجاج ہی کرتا نا. یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے کہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب بھی کوئی پرائس ہائک ہوتی ہے اس کو کوئی ویلکم تو نہیں کیا جاتا کہ وہ کوئی اوور ویلمنگ سچویشن ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی جب تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر تو تنقید ہی ہوتی ہے. اب اس سے جب پرائسز بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا یہ توقع نہیں کر رہے ہوتے کہ عوام جو پیٹرول ڈلوائے گی $12 مہنگا تو وہ گورنمنٹ کی تعریف تو نہیں کرے گی، وہ گورنمنٹ کے اوپر، لیکن ان کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے پاس ہے. اب اگر یورپ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یورپ کی جہاں پہ ملٹیپل ٹائم پرائسز زیادہ بڑھیں گی اس حالات کی وجہ سے، یا یہ جو جنگی صورتحال وہاں پہ ہوئی ہے، تو اس میں صرف ہمارا قصور نہیں ہے. اس میں اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم $12 کم کر دیں. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شادیہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جس مجبوری کا ذکر کر رہے ہیں، کیا آپ کا اس کے اوپر کیا رسپانس ہے؟ کہتے ہیں میجر ایشو پہ بات کرنے کے لیے، دیکھیں جی ابھی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ پرائسز بڑھی ہیں یا جو انٹرنیشنل لیول پہ کرائسس ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اور بھی پرائسز بڑھ سکتی ہیں، مہنگائی بھی بڑھ سکتی ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ کنٹینر پر کھڑے ہو کر اس وقت کی حکومت کو یا اس سے پہلے جو حکومت تھی ان کو کرپٹ کہتے تھے، چور کہتے تھے، آپ کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، سول نافرمانی کے فرمان جاری کرتے تھے. جب یہ انٹرنیشنل کرائسس اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتی تھی. آپ تو خود کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ پولیٹیشین کہتے ہیں، اور آپ نے تو بہت بڑی جو ہے وہ کرکٹ کے میدان میں اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ منوایا ہے. جو 92 کا کپ ابھی بھی ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے تو اس کو ہم بھگت رہے ہیں، عوام بھی بھگت رہی ہے. تو اس وقت یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی تھی. اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل کرائسس بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو یوکرین کی جنگ بھی نظر آ رہی ہے، IMF کے گھٹنوں میں بیٹھتے ہوئے جو آپ نے شرائط مانی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہیں آپ کے. لیکن
باقی ساری چیزیں آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ کمپیئر کرنی ہے. کیا آپ انٹرنیشنل لیول پہ صرف مہنگائی کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی جو عام عوام کی پر کیپٹا انکم ہے اس کو کبھی آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیئر کیا؟ کیا جو عوام ہیں اس کی ایجوکیشن کی لیول کو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیئر کیا؟ کیا ان کے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جو آپ نے ایک ہیلتھ کارڈ دے کے، جو جھوٹا ایک آسرا دے کے، جس کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ اس پہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے، اور اگر آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو 2 دن کے اندر اندر، بلکہ اسی وقت کھڑے کھڑے آپ کا آپریشن کے لیے ٹائم مل سکتا ہے، لیکن ہیلتھ کارڈ پہ آپ کو 2 مہینے کا ٹائم ملے گا. تو یہ جو جھانسے آپ نے دیے ہیں اس کے لیے آپ کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ دوسری، آپ نے تو آتے کے ساتھ ہی کہا تھا کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی چور تھی، کرپٹ تھی، ڈاکو تھی، ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. تو ریاست مدینہ کی جو آپ دعویٰ کر کے آئے تھے، تو ناؤز باللہ اس میں سے آپ نے کون سی ایک چیز جو ہے وہ آپ نے پوری کی ہے؟ امیروں کے جیبیں بھرتے گئے، آپ اپنے دوستوں کے جیبیں بھرتے گئے، اور ان کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آپ نکالتے گئے. زلفی بخاری چلے گئے، کسی نے نہیں پوچھا. ڈاکٹر ظفر مرزا چلے گئے، کسی نے نہیں پوچھا. ابھی شہزاد اکبر جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ تھے وہ آرام سے نکل گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتنے ایسٹس جو ہیں ریکور کیے اور کتنی پیمنٹ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے ٹیکس بھرے ہوئے آپ نے باہر کی کمپنیوں کو پیمنٹ کی ہے؟ وہ عوام کے پیسے کہاں سے آئے تھے آپ کے پاس جن کی آپ نے پیمنٹ کی ہے؟ ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. اور ڈاکٹر صاحبہ اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں آپ کو پھر ریسپونڈ کر دوں. اب آپ ریسپونڈ نہ کریں، آپ جو ہے اس وقت مسئلے کا حل بتائیں. ریسپونس کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. ریسپونس کرنا صرف باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. آپ کی آن گراؤنڈ چیزیں نظر آنی چاہیے. جو آپ کے پرائم منسٹر بیٹھ کے یہ کہتے تھے نا گھبرانا نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں اب عمران خان کے گھبرانے کا وقت آ چکا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے میں پرائسز کو کم کرنے کا اعلان تو نہیں کر سکتا، میں آپ کو جواب ہی دے سکتا ہوں. میں عبدالصمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ٹرن ابھی ہے احمد جواد صاحب کی، مجھے ان کی طرف بڑھنا ہے واپس، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. احمد جواد صاحب سر، ایک تو چلے آپ نے رسپانس دینا تھا وہ ضرور دیجیے گا. سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ قیمتیں جو ہے وہ بڑی ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو امپیکٹ آتا ہے باقی پروڈکٹس کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر، اس کا کوئی کنٹرول کرنے کا میکانزم نہیں ہے موجودہ حکومت کے پاس. اس کے اوپر تھوڑی بات ضرور کیجیے گا. دیکھیں، آپ نے یہ بڑی صحیح بات کی ہے کہ ہمیں صرف یہ تو نہیں کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں تو ہم اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہ ڈھونڈیں کہ جس اصل چیز تو یہی ہے نا کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ترکی جو ہے وہ بھی ہماری طرح ہی اس کا انرجی کے اوپر بہت بڑا امپورٹ بل ہوتا ہے، بلکہ اس کو گیس بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ہمیں تو پھر بھی گیس اپنے ملک میں کافی حد تک مل جاتی ہے، تو اس کا جو انرجی بل ہے وہ بہت زیادہ امپورٹ بل. ظاہر ہے کہ جس طرح عبدالصمد صاحب بھی کہہ رہے تھے اور حکومت کے نمائندے یہی کہتے ہیں جی ہم کیا کریں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھ گئی ہیں. بالکل جی، آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کو ترکی کی اگزامپل دے رہا تھا کہ وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، لیرا اور ڈالر کی ڈسپیرٹی بھی بڑھی ہے، مہنگائی بھی وہاں پہ بڑھی ہے، تو اب وہاں پہ انہوں نے کیا کیا اقدامات کیے. انہوں نے جو جی ایس ٹی تھا کھانے کے اوپر اور جو آپ کی بیسک ضروریات ہوتی ہیں جس میں کپڑے وغیرہ بھی شامل ہیں، ان پہ جی ایس ٹی جو ہے وہ 8% سے 1% کر دی ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہوا. تو یہ کتنا بڑا ریلیف جو ہے ان کی حکومت نے دیا اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ مہنگائی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو منیمم ویجز تھیں اس کے اندر تقریباً کوئی 25 to 30% کا اضافہ کیا، اور وہاں پہ جب کوئی پالیسی لائی جاتی ہے تو اس کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ تمام وہاں پہ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا پبلک سیکٹر میں ہیں ان سب کی تنخواہوں میں 20 سے 25%، 30% تک اضافہ ہوا ہے گورنمنٹ کی اس پالیسی کے بعد. پھر یہاں پہ بھی نہیں رکے وہ، پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو پیسہ لیرا کی شکل میں بینک میں جمع کراتے ہیں، اگر ڈالر کے ساتھ آپ کو کوئی اگر اس میں نقصان ہوتا ہے کہ ڈالر اوپر جاتا ہے تو جو فرق ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن حکومت نے اردوغان جیسے لیڈرز جس ملک میں ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں یہ ہو گیا تو میں کیا کروں، دی پیٹرولیم پرائز تو یہ، وہ اپنی عوام کے لیے سولوشنز کو ڈھونڈتے ہیں اور انڈیجنس سولوشن ڈھونڈتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ڈالر لیرا والی ڈسپیرٹی بتائی ہے، یہ پوری دنیا میں
کسی کنٹری نے اس سے پہلے نہیں کیا، کیونکہ یہ IMF اور ورلڈ بینک کی جو ایک طریقہ کار ہے اس کے خلاف ہے. لیکن انہوں نے اپنے عوام کے ریلیف کے لیے، اپنے عوام کے لیے قدم اٹھائے اور بڑے بڑے قدم اٹھائے، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ فوراً عوام کو جو ہے نا ملنا شروع ہو گیا. تو یہ کہنا کہ جی کہ ہم کیا کریں، یہ ایک حکومت کی نالائکی اور دوسرا بے بسی. دیکھیں جو نالائق ہوتا ہے وہ بے بس ہی ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ کیا کرے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اس کے نیچے ٹیم اگر نالائق ہوگی، اگر کوئی اچھا آئیڈیا یا اچھی سجیشن آ بھی جائے کہیں سے، لیکن جب آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو آپ اپنی ٹیم کے حوالے کریں گے. اب جب ایک نالائق ٹیم کے حوالے آپ دنیا کا بہترین آئیڈیا بھی ان کے حوالے کریں گے تو اس کا کیا حشر کریں گے؟ اس کا یہی ہوگا کہ ان کے گورننس کے ایشو، ان کے مہنگائی کے، ان کی پالیسیز، ان کی ریفارمز، ہر چیز میں آپ کو شاکس ملیں گے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی فالٹ لائن نظر آئے گی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اس سے ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہم اس وقت بہت سارے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں. کہیں پہ کشمیر کا مسئلہ ہے، کہیں پہ افغانستان کا مسئلہ ہے، کہیں پہ انٹرنیشنل جو صورتحال بنی ہوئی ہے. ان تمام خطرات میں ہم اپنے ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں افورڈ کر سکتے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کی اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس ملک کے اندر ہے. پھر یہاں پہ بھی بات نہیں رکتی. جب ہم کہتے ہیں بین الاقوامی کمپیریزنز، تو پھر کریں نا کمپیریزن کہ آپ کے دور حکومت میں جب چور اور ڈاکو حکومت میں نہیں تھے، آپ کے کہنے کے مطابق جو چور اور ڈاکو تھے، تو پھر آپ 20 درجے کرپشن میں نیچے کیوں چلے گئے؟ اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ چور اور ڈاکو وہ نہیں ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں، چور اور ڈاکو وہ ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آپ نے میڈیا کے اوپر آزادی کے حوالے سے آپ کا شمار اس وقت 150 سے بھی اوپر چلا گیا. اسی دور حکومت کے اندر آپ کتنے درجے نیچے چلے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ملک کے بارے میں کوئی اچھی ریفلیکشن نہیں، نہ اس کی اکانومی کے حوالے سے، نہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، نہ کرپشن کے حوالے سے، نہ کوئی ہیومن انڈیکس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، نہ انوائرمنٹ کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. میں بریک پہ جاتا ہوں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے، اور عبدالصمد صاحب سے بھی ہم جو ہے وہ اس سوال سے پوچھیں گے. ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عبدالصمد صاحب، سر آپ نے گفتگو سنی، شازیہ صاحبہ کو بھی آپ رسپانس دینا چاہ رہے تھے اور احمد جواد صاحب کو بھی ضرور دیجیے گا، لیکن جو اینگل ابھی بات کر رہے تھے جس سے احمد جواد صاحب کے سر ہر چیز کے اوپر جسٹیفائی کر دینا کہ یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، مافیاز ہیں ان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ملک کی حالت میں ملا اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو ایکچولی حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں اکانومی جو ہوتی ہے وہ تو اپنے اصولوں کے مطابق چلتی ہے، اور ابھی احمد جواد صاحب ٹرکی سے کمپیریزن کر رہے تھے پاکستان کا. ٹرکی کے فورن ریزروز کو تقریباً 111 ارب ڈالر کے فورن ریزرو، ان کی خالی جو آرمز جو ایکسپورٹ ہے وہ دنیا میں 14واں بڑا ملک آرمز ایکسپورٹ، 11 بلین ڈالر کی ان کی اینول آرمز ایکسپورٹ ہے. ہمارا کمپیریزن ٹرکی سے نہیں ہے، ان کی 3 گنا آبادی ہم سے کم ہے. تو بنگلہ دیش سے کر لیتے ہیں کمپیریزن. ہاں بنگلہ دیش سے بھی نہیں بنتا انفلیشن ان کا. دیکھیں ان کا، پھر مجھے یہ بتائیے دنیا کا کون سا ملک لے کے آئے؟ دیکھیں ہمارے جو ڈائنامکس ہیں، ہماری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بالکل الگ ہے. ہم قرضوں میں گرے ہوئے پرانے قرضوں کو کر لیتے ہیں، افغانستان سے کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ دیکھیں احمد جواد صاحب، یہ نیریٹو بلڈنگ اور گورنمنٹ کے نیریٹو کو پروٹیکٹ کرنا، پروپیگیٹ کرنا، یہ سب ہم نے آپ سے سیکھا ہے. اور یہ کمپیریزن یہ سب کچھ ہم نے آپ سے آج آپ ہمارا امتحان نہ لیں. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ تاریخ کے صحیح جو ہے نا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری پہ کھڑے ہوں، کیونکہ ہسٹری نے پھر بعد میں سوال پوچھنے ہیں. دیکھیے یہی جو ہمیں آپ نے سکھایا آج ہمیں آپ کے اوپر استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. تاریخ نے ہمیں یہ وقت دکھانا تھا. خیر ہماری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، دیکھیں ایک فیکٹرز کیوں نہیں آتے، ایک دنیا میں یہ ٹرانزیشنل ہمارا وہ فیز بھی چل رہا ہے کہ ہم آلدو کے ڈکلیریٹو پالیسی کے تحت کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایمرجنگ رائزنگ پاور چائنا کی طرف ہم کلیئرلی جا رہے ہیں. ابھی پرائم منسٹر کا جو رشیا کا جو وزٹ ہے اپ کمنگ، اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ جی آپ کس بلاک کی طرف جا رہے ہیں.
تو جب آپ اس طرف ایک بلاک کو چھوڑ کے دوسری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ کو اکنامیکل ایڈجسٹمنٹس بھی کرنی پڑتی ہیں, آپ کو یہ مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا ہے. اور رہی بات ڈاکٹر شازیہ صاحبہ نے کی کہ یہ کرپشن, دیکھیں زرداری صاحب کے گھوڑوں کے مربے کھانے کے اوپر الزام ہم نے نہیں لگایا تھا, میاں شریف کو جیل میں ہم نے نہیں ڈالا تھا, سیف الرحمان نے زرداری صاحب کے اوپر کیس کیا. آپ کے اوپر کرپشن کے ایک دوسرے کے الزام کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی تحریک انصاف نے یہ پہلی بار آ کے ان دونوں پارٹیوں کے اوپر کرپشن کے الزام لگائے ہوں. یہ نیب کیسز جو مشرف دور میں بنے یا اس سے پہلے سیف الرحمان کے دور میں ایک دوسرے کے اوپر بنتے رہے, ہم نے آ کے انہیں کو پروسیڈ کیا جو کہ پہلے زرداری صاحب کے اوپر FIA جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ چودھری نثار کی اس میں دور میں ہوا. اگر آپ کو کرپشن کے نیریٹو کے اوپر کرپشن کے اوپر بات کرنی ہے یا وہ تو آپ پھر آپ کا تو حق بنتا ہے کہ آپ نون لیگ کے اوپر تنقید کریں جنہوں نے آپ کے اوپر کیسز کیے. اچھا پھر عبدالصمد صاحب کرپشن پہ اتنی بات کریں جتنی کل کو ہضم ہو جائے. آپ کی حکومت کے بعد بہت کچھ کھلنا ہے سر, میں بتا رہا ہوں آپ کو. جیسے اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ نے بہت بڑے بول بولے ہیں نا, ابھی حکومت میں رہتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا رکھیے, بڑا مشکل ہو جانا ہے. دیکھیں کرپشن میں 20 درجے تنزلی ہونا پاکستان کی, اور جب ہم یہ کہیں کہ چور اور ڈاکو جو ہیں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ چور اور ڈاکو اصل میں حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ان کا ایک ہی مطلب ہے, کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں سروے کو چھوڑ کے میں جسٹ آپ سے ریکویسٹ کروں گا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جس کی مثالیں عمران خان دیتے تھے کئی دفعہ. ایک منٹ کے لیے سروے کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. PAC کے چیئرمین آپ کے تنویر صاحب ہیں, PAC کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, آپ ان کو سفارشات ہیں, آپ ایک ریفرنس نیب کو بھیجیں. نون لیگ کے دور میں جو اسمبلی تھی PAC نے 64 ریفرنس بھیجے نیب کو. آپ کوئی بے اختیار نہیں ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ PAC کے تحت ریفرنس آپ منسٹر کے خلاف ریفرنس بھیج سکتے ہیں. اگر اسٹینڈنگ کمیٹی آپ کے پاس ہے تو اس اسٹینڈنگ کمیٹی نے کتنے لوگوں کو طلب کیا ہے اس وقت, کتنے منسٹرز کے اوپر کرپشن کے الزام لگائے ہیں. یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے یا ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوٹ کرنا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی جو پچھلے ٹینیور میں اگر ایک اسٹینڈنگ کمیٹی PAC 64 ریفرنس بھیج سکتی تھی نیب کو, تو آپ کیوں نہیں آتے فرنٹ کے اوپر, بلائے اجلاس اور بھیجے ریفرنس جس پہ آپ اگر آج عبدالصمد صاحب آپ کے اس پوائنٹ کو اگر آپ اجازت دیں میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. دیکھیں احتساب اگر 3.5 سال کے بعد حکومت نے اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے کروانا ہے, جبکہ آپ کے پاس ملک کے تمام ادارے IB ہو, FIA ہو, نیب آپ کے ساتھ موجود ہو, آپ کے پاس 1 پیج موجود ہو, آپ کے پاس FBR ہو, اسٹیٹ بینک ہو, نادرا ہو, ہر ریسورس آپ کے پاس ہو, اور اس کے بعد آپ 3.5 سال کے بعد کہیں کہ احتساب جو ہے نا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرے, تو یہ خود اٹ سیلف جو ہے اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ حکومت اتنی نالائق ہے کہ یہ خود سے جو کہہ رہی تھی آج اس کو ثابت نہیں کر سکتی, اور اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کی طرف جانا ہے. سر میں واپس آتا ہوں, آپ عبدالصمد صاحب ضرور اس پہ بات کیجیے گا, جواب دیجیے گا, ورنہ یہ آپ دونوں میں ڈیبیٹ چلتی رہے گی. میرے لیے سر تینوں آپ بڑے برابر ہیں اور بڑے قابل احترام ہے. میں ذرا ان کا موقف لے لوں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم کیونکہ مہنگائی پہ مینلی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ جو چیزیں صوبوں کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ سندھ کے اندر ہو رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات سمجھ صاحب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت آپ زرداری صاحب کو ڈسکس نہ کریں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ دیکھیں زرداری صاحب ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, آپ نے دیکھا خورشید شاہ صاحب کو 2 سال آپ نے رکھا, کوئی چیز سامنے نہیں آئی, ان کو رہا کر دیا گیا. زرداری صاحب اپنی ہیئرنگ کووڈ میں بھی آتے رہے, ان کا بھی ابھی تک کوئی چیز پروف سامنے نہیں آیا, وہ بھی کیس چل رہا ہے. محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کا جس طرح سے عید والی رات کو, چاند رات کو ان کو ہاسپٹل سے جیل میں شفٹ کیا گیا, وہ ان کا بھی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو آپ ان چیزوں کو, یا پرانی جو چیزیں ہیں, یا نیب آپ نے خود کہا کہ وہ ابھی تک کس کو بلایا ہے, PAC کی تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن نیب نے آج تک کتنے وزراء کو بلایا ہے. اور جو نیب چیئرمین نے یہ بیان دیا تھا پشاور میں کھڑے ہو کر کہ اب ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدلنے لگا ہے اور کچھ حکومت کی طرف جانے لگا ہے, تو آپ نے جو نیب کا ایک یونٹ تھا پشاور میں وہ آپ نے بند کر دیا, احتساب آپ نے ختم کر دیا پشاور میں.
वज़रा थे उनको क्लियर चिट मिलने लगी और वो क्लीन चिट के साथ आराम से अपनी जो सर्विसेज हैं वो लूटते खसूटते रहे, सारी हुकूमत को खाते पीते रहे। तो ये सारी चीजें आप पुरानी हुकूमतों को पहले ही चोर डाकू लेबल कर चुके हैं, आप उनके साथ बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप टीटीपी और उन लोगों के साथ जो दहशतगर्द हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों को शहीद कर रहे हैं, इस्लामाबाद में जो हमारे पुलिस अफसरान जो है वो शहीद हो रहे हैं, उनके साथ आप बैठना चाहेंगे, उनके साथ बातचीत करना चाहेंगे। कश्मीर आपने उठा के प्लेट में सजा के इंडिया को पकड़ा दिया, और ये सारी चीजें भी होते हुए आप सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करें। अभी एक फैसल वाडा का जो है वो नाअहली हुई है, अभी फॉरेन फंडिंग केस खुलने दें। फॉरेन फंडिंग केस में जब आएगा ना सिलसिला, जो फैसला आएगा, उसके बाद आप देखिएगा जो एक लाइन शुरू होगी, बल्कि पूरी पार्टी आपकी कालादम हो जाएगी और पूरी पार्टी जो है वो लेबल हो जाएगी, करप्ट लेबल हो जाएगी, जिसका जो आपको एक सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन का लेबल मिला हुआ है ना, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो आप अपने छुपने की तैयारी करें और अपने लिए कोई जगह ढूंढ लें जहां पे आप छुप के रह सके, क्योंकि ये सारी चीजें अब आपकी खुलने लगी हैं और आप नहीं बचेंगे। तो इसलिए पुराने लोगों को या पुराने सियासतदान जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं उनको ब्लेम करना छोड़े, अभी अपने लिए कोई कोना तलाश करें जहां आप छुप के बैठे या ऐसी जगह देखें जहां पे आपको कोई पकड़ ना सके, जिस तरह से आपने बाकी लोगों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल दिया है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में अब आपको सूट नहीं करती हैं कि इस दौर में जब अवाम को रिलीफ देने की जरूरत है, तो उस वक्त भी आपको अपनी सियासत चमकाने की, और हर जगह पे आपकी तो ये इससे ज्यादा और क्या हालत खराब होगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अवामी जलसों में जाके अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे। आपकी परफॉर्मेंस तो ग्रॉस रूट पे नजर आनी चाहिए थी, अवाम आपको अप्रिशिएट करते, ना कि आप जो है अपने वुज़रा को जो है पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस पे उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। और मुझे जहां तक समझ में आती है कि जब एक प्रोग्राम एंड हो रहा होता है या कोई शो एंड हो रहा होता है, उसमें अवार्ड सेरेमनी लास्ट मूवमेंट पे होती है, तो मेरे ख्याल में आपको ये यकीन हो चला है कि आपका एंड आ चुका है, इसलिए आपने परफॉर्मेंस बेस्ड अवार्ड सेरेमनी की है। और मुझे ये बता दें कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर वापस चाइना से वापस आकर बड़ा खुश हो रहे थे कि चाइना का दौरा जो है बहुत अच्छा रहा, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर को कोई अवार्ड क्यों नहीं मिला? तो ये सारी चीजें, ये वो सवालात हैं जो अवाम आपसे पूछना चाहती है, और एक अवामी नुमाइंदा होते हुए मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो मेहरबानी करके आप इस हुकूमत को डिफेंड करना बंद करें। जो वाकई में जवाद साहब ने सही कहा कि ना डॉक्टर साहब, हुकूमत अपने आप को डिफेंड नहीं करेगी तो कौन करेगा? अगर आप इनको भी ये कहें कि हुकूमत को डिफेंड करना बंद कर दे, तो उन्होंने तो करना है ना जी। नहीं, देखिए, ये ना अहल तरीन, ये मान लेना कि ना अहल तरीन, नाकाम। अच्छा, मुझे अब्दुल समद साहब, मोहसिन बेग साहब वाला मामला क्या हुआ, जरा उस पर थोड़ा सा अगर आखिर में हम थोड़ी बात कर लें तो। अब्दुल समद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल समद साहब सुन पा रहे हैं मुझे? राइट। डॉक्टर साहब, आपसे ही अगला सवाल जो है वो ये है कि आपकी मूवमेंट जो है वो कहाँ तक पहुंची है हुकूमत को गिराने की, और ये जो अभी पेट्रोल बम गिरा है ये किस हद तक सपोर्ट करेगा आपको? देखिए, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि जो समरी पहले मूव हुई थी वो 8 साढ़े 8 रुपए की थी या 7 साढ़े 7 रुपए की थी, तो मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे कि अवाम के ऊपर इतना कम पैसों का पेट्रोल बम कैसे गिरा सकते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के फिर आप लेकर आए समरी, तो हम उसको अच्छे तरीके से जो अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराना है तो वो अच्छे तरीके से गिराएं, ताकि रात को लेट नाइट हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, ताकि कोई चूचा ना हो सके, कोई ब्रेकिंग न्यूज ना बन सके, कोई हाथ पांव ना मार सके। तो ये चीजें जो है ना वजीर आजम साहब की नाअहली को जाहिर कर रही हैं। और रिसेंटली आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इन्होंने कथन लगाया है, जिस तरह से आज मोहसिन बेग साहब हैं उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, तो मैं उसकी बहुत सख्त मैं मोहसिन बेग साहब के हवाले से जानना चाह रहा था अब्दुल समद याकूब साहब से। सर, क्या मामला बना सर?
देखिए मोहसिन बेग साहब के केस में कोई गवर्नमेंट पार्टी तो नहीं है, वो तो 2 इंडिविजुअल का केस था। मुराद सईद की कंप्लेन थी, उसके ऊपर एफआईए ने एक्शन लिया। इतनी जल्दी इसमें गवर्नमेंट का तो लेना देना कोई नहीं है किसी आम बंदे के कहने पे भी। बिल्कुल आप जाए, आप मैं आपको ले चलता हूँ लाहौर सेंट्रल जेल, सारी जेल भरी पड़ी है, एफआईए का पूरा बैरक है वहां पे, छोटे छोटे केसेस में लोग। भाईजान कोई अच्छी दुआ दें, अल्लाह माफ करे मुझे जाना पड़े कोई केस लेके जाने के लिए, लेकिन आम फहम बात यही है जो है कि हमारे इदारे को इतने भी प्रोएक्टिव नजर नहीं आते। सर आप फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब एक इसमें गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना नहीं है ना, इसमें तो ये एक कंप्लेन के ऊपर एक्शन लिया गया है, तो आप कहते हैं गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, वो गवर्नमेंट से हटके हैं क्या? देखिए 2 एज एन इंडिविजुअल दिया ना, एक मुराद सईद एज एन इंडिविजुअल दिया है। जी डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं आप, कुछ ऐड कर रही थी? जी मैं ये कह रही हूँ कि अभी समद साहब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है, तो ये शायद भूल रहे हैं कि जिनकी कंप्लेन है मुराद सईद वो मिनिस्टर हैं जिनको नंबर 1 का अवार्ड मिला है, तो उनकी कंप्लेन पे अगर एफआईए इतना तो उनकी मिनिस्ट्री ने तो नहीं दी ना, थोड़ा सा सुनने का भी हौसला पैदा कर ले। मैंने आपकी टर्म में मैं बिल्कुल आपको खामोशी से तामुल से सुनता रहा, लेकिन जब मेरी बारी आती है आप डॉक्टर साहब सुनिएगा, डॉक्टर साहब उनका मौक़िफ़ सुन लीजिएगा जी प्लीज। देखिए एक मिनिस्टर ने, अगर वो मिनिस्टर है, उसने उसके ऊपर उसको अगर कोई कंप्लेन है तो क्या उसके राइट्स खत्म हो जाते हैं एज एन इनफरादी शहरी? उसने जाके कंप्लेन की, कोई उसकी मिनिस्ट्री तो नहीं कंप्लेन की। अब गवर्नमेंट का तो लेना देना तब होता है जब मिनिस्ट्री ने कंप्लेन की होती गवर्नमेंट की तरफ से, या फ्रीक गवर्नमेंट होती। हम तो फ्रीक नहीं है उसमें, वो तो 2 इंडिविजुअल का, 2 इनफरादी लोगों का केस है जिसमें वो अदालत ने उसको कानूनी तो उसको क्या, उसने को उठा के गोली तो नहीं मार दी अगर मुराद सईद ने, उसने अपना कानूनी हक इस्तेमाल किया, वो गया उसने कंप्लेन की जो कि करना चाहिए था। उसने कोई ऐसा काम तो नहीं किया कि जिसपे वो आपको जबरदस्ती जाके कोई चढ़ाई कर दी उसने। राइट सर, बहुत शुक्रिया याकूब साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाजिया आपने वक्त दिया है, मैं जवाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया। महंगाई कहां तक जाएगी, हुकूमती तर्जुमान बड़े अलल ऐलान वार्न कर रहे हैं कि अभी कीमतें और बढ़ेंगी। मोहसिन बेग साहब का मामला भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।